مرتبہ نہیں ہے۔ اگر کسی محفل میں مسلمانوں کو کھڑا کر دیا جائے، یہ تو اچھے انداز سے بولنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے تعلیم کو چھوڑا تو خدا نے ہم کو پس پش ڈال دیا۔ سب سے اہم کام، سب سے پہلی بات قرآن کی نازل کردہ سب سے پہلی چند آیتیں تعلیم کی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے مکان کے اندر بہترین LED بلب اور لائٹ کی ضرورت ہے، اچھے مکان کی ضرورت ہے، اچھے ایئر کنڈیشن کمروں کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے گھر میں ایک اچھا تعلیم یافتہ آدمی بھی تیار کرے۔ لوگوں نے بتا دیا ہے، شور شرابہ کر کے سمجھا دیا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی عالم حافظ بڑی مفتی ہے تو وہ قرآن رمضان میں سن سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کے گھر میں حافظ قرآن نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، قاری نہیں ہے، وہ قرآن سننے سے محروم ہے۔ لوگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ میرے بھائیوں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے ان مدارس اسلامیہ کا ساتھ چھوڑا، ان علماء کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا۔ مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کتنی باتیں چل رہی ہے، ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اس کے تمام چیزوں کے باوجود یہ علماء یہ اخلاص کے انداز کے ساتھ اپنی محنت، لگن، جد و جہد اور انہمام کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، کیا فرمایا کہ قرآن بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا الفاظ پڑھیے۔ پتہ چلا کہ جب انسان کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے دائمان میں اذان اللہ کا نام کہلوا دینا چاہیے، بائیں کام تکبیر کہلوا دینے چاہیے، اور کسی اللہ والے مخلص بزرگ عالم دین کی صحبت میں لے جا کر اس کی تحقیق کرانے چاہیے، اس کو اچھی تعلیم دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت مکمل ہو گیا، نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہمارے اسلاف اور اکابرین نے، ہماری ماں اور بہنوں نے جو اللہ پر مکمل طور پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ کو پیش کر دیا، لیکن نصر مصنوعی اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اٹھائیے، آج اس کا مطالعہ کیجئے۔ جب آپ تقریباً 6 سال کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کی والدہ محترمہ آپ کے استاد حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ استاد محترم میرے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیجئے، میں چاہتی ہوں میرا بچہ اللہ کو کیسے پہچانے، حرام اور حلال میں تمیز کیسے کرے، بڑوں کا انداز کس انداز سے ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرے۔ میں یہ چاہتی ہوں میرے بھائیوں، ان ماں کو دیکھو، ان ماں کو دیکھو کتنی محنت جد و جہد کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ جب یہ بچہ گیا، استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ اس کو تیر بختیار کاکی جو تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، اس نے میرے بھائیوں الف لام سے پڑھنا شروع کیا اور 16 پہرے پڑھ کر سانس لیا۔ استاد محترم حیران رہ جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اے بختیار کاکی یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ابھی معصوم ہے، ابھی چھوٹا سا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کجریے کے گانے سے الگ ہو جانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ بچہ کہتا ہے اے استاد محترم میری والدہ، جب میری والدہ میرے بھائیوں 16 پاروں
تلاوت کی برکت سے مجھے ماں کے پیٹ میں ہی 16 پاروں کا حافظ، اس لیے میرے بھائیوں ہم مدارس سے جڑیں گے، علماء سے جڑیں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہمارے تمام کے تمام کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ دعائیں اللہ سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔